آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے بیگ اچھا، صاحب بس سر میں عرض کرنی تھی کہ کل پرسوں ایک نجی ٹیلی ویژن پاکستان پہ مودودی صاحب کے بارے میں 1 گھنٹے کا پروگرام ہوا، جس میں ان کے دونوں بیٹے اور بیٹی نے بھی اپنا انٹرویو وغیرہ دیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، نصیر صاحب روا میں بھی موجود ہیں، یہ کہتے ہیں، ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کہا جماعت احمدیہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے، تو اس کے بارے میں میرے پاس سامنے حوالہ موجود ہے، نوائے وقت 3 ستمبر 1948 کا، اگر آپ 10-15 سیکنڈ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے سنا دوں۔ ہمیں بتا دیں کہ ہے کیا؟ وہ ہے یہی، اس میں یہی نوائے وقت نے لکھا ہے کہ مودودی صاحب کس طرح انگریزوں کے وفادار تھے اور انڈیا گورنمنٹ کے اور پاکستان کے خلاف تھے، اور انگریزوں کی وفاداری اور ان کی ملازمت وغیرہ کرنے سے انہوں نے کبھی منع نہیں کیا اور بلکہ ان کا ساتھ دیتے رہے۔ ٹھیک ہے یہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کا ہیلو جی 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 فرمائیے جی، کیا انہوں پوچھیں؟ نے جی جماعت احمدیہ کو بدنام کرنے کے لیے جو بھی کیا طریقے پاکستان میں، اور 1953 کے حالات میں بھی ان کا بہت ہاتھ تھا، اور پھر انہوں نے قرآن پاک کا جو مودودی صاحب نے جو تفاسیر وغیرہ لکھی ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ ان کا جو پیش کیا گیا مودودی صاحب کا اسلام ہے قرآنی روح سے، ہمارا جماعت احمدیہ کا مودودی کے اسلام اور جماعت اسلامی کے ان دونوں چیزوں کو جو میں نے عرض کی ہے، جی، ایک تو ان کا جو قرآن اسلام کی حقیقت پیش کی ہے ایک، اور دوسرا یہ جو میں نے کہا کہ وہ انگریزوں کا خود ساختہ پودا، حالانکہ یہ خود انگریزوں کے ساتھ اور RR کے ساتھ ساری کانگریس کے ساتھ ملتے رہے۔ انور بیگ صاحب، ابھی نصیر انجم صاحب سے ہم گزارش کریں گے مختصراً اس پہ کچھ بات کریں۔ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ویسے اپنے پروگرامز میں، راہ ہدا میں بھی تاریخی حقائق ایک پروگرام نشر ہوتا ہے MT انٹرنیشنل پر، اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی مودودی صاحب بھی تو دیکھیں یہ کرتے تھے، مودودی صاحب نہ ہمارے لیے کوئی سند ہیں، نہ ہم اس طرح کی کوئی جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم کہیں کہ دیکھیں جی یہ ہمارا کوئی عمل اس لیے جسٹیفائڈ ہے کیونکہ فلاں صاحب بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر جو الزامات یہ لوگ لگاتے ہیں، ایک نبی اللہ کے اوپر جو الزامات، مسیح موعود امام مہدی کے اوپر جو الزامات یہ لگاتے ہیں، وہ ہم خود آپ علیہ السلام کی سیرت ہی سے اور اسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کی روشنی میں بڑے واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ بالکل ایسا کوئی بات نہیں تھی کہ حضور نے کہیں پہ غیر مشروط تقلید کی یا غیر مشروط اطاعت کی، انگریزوں کی کا حکم دیا یا کہا ہو، بلکہ ہم بڑے وضاحت کے ساتھ اس چیز کا بتا بھی چکے ہیں۔ دوبارہ بھی کبھی اس موضوع کے اوپر بات کریں گے نصیر انجم صاحب سے، لیکن میں پوچھ لیتا ہوں کہ اگر مختصراً کوئی اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں تو ہم اس پہ وہ کامنٹ ان کا لے کے آگے چلیں گے۔ جی انجم صاحب۔ جی آصف صاحب، صرف اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا اپنی کتابوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ میں خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام علی اعلان بات کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کی زندگی ہے، جس طرح آپ کی زندگی گزری، جس طرح آپ کی مخالفت ہوئی، خدا تعالیٰ نے ہر قدم پہ آپ کی تائید کی، آپ کی نصرت کی، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ آپ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا تھے، اس نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ جو دوسری بات یہ عرض کروں کہ جہاں تک آپ نے انگریزوں کی تعریف کی ہے، وہ آپ نے ان کے عدل کی تعریف کی ہے، اور اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی جو اس وقت کے علماء تھے، مولانا محمد حسین بٹالوی تھے، اور سر سید احمد خان تو پیش تھے، اور دوسرے علماء، انہوں نے بھی انگریزوں کی تعریف کی ہے، علامہ اقبال وغیرہ قصیدے لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ لیکن ایک چیز جو ممتاز کرتی ہے وہ ضرور ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ باقیوں میں سے کوئی ایک دکھایا جائے جس نے ملکہ برطانیہ کو دعوت اسلام دی۔ یہ اعزاز صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ نے تحفہ کیسریہ اور ستارہ کیسریہ کتابیں لکھ کر ملکہ کو بھجوائی ہیں، اور ان کو کھلے بندوبست میں اسلام کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا ہے کہ اے ملکہ، جس طرح تجھے خدا تعالیٰ نے یہ عقل دی ہے کہ تو دنیا کا نظام چلانے میں بہترین ہے، اسی طرح تو دین کی طرف بھی اپنی عقل کو استعمال کر، اور یہاں تک آ جا کہ توحید کو قبول کر، جو سچا خدا ہے اس کو قبول کر۔ تو یہ کسی اور نے یہ کام نہیں کیا، تو اگر آپ ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودے تھے تو یہ تو کوئی جرات نہیں کر سکتا کہ اپنے باس کے خلاف، اپنے مالکوں کے خلاف اس طرح کرے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا، اور یہ کسی اور مسلمان عالم نے نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ سر دست اتنا کہنا ہی کافی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔